ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 76 سے ہم پڑھیں گے۔ ونوحا اور نوح علیہ السلام، اذ نادا جب اس نے پکارا، من قبل اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ یہ پیچھے ذکر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کا واقعہ تھا۔ اب آگے نوح علیہ السلام کا ہے اور پھر ترتیب کے ساتھ باقی اور انبیاء کا بھی یہاں ذکر ہے کیونکہ سورۃ الانبیاء ہے۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، فاستجبنا تو ہم نے دعا قبول کی، لہو اس کی، فنجینا پھر ہم نے نجات دی اس کو، وَأَهْلَهُ اور اس کے اہل کو بھی، من الکرب اس غم سے، العظیم بہت بڑے گھبراہٹ سے اور بہت بڑے غم سے، مشکل سے ہم نے ان کو نجات عطا کی۔ جو واقعہ جو ہے دوسری جگہ پر سورہ نوح میں بھی ہے اور جگہوں پر بھی ہے۔ وَنَصَرْنَا اور ہم نے مدد کی اس کی، من القوم اس قوم سے، الذین کذبوا بآیاتنا کہ جو جھٹلاتی تھیں ہماری آیتوں کو، انہم کانوا قوم سوء بے شک وہ تھے برے لوگ، وہ بہت بری قوم تھی، فاغرقناہم اجمعین ہم نے ان سب کو اکٹھے ہلاک کر دیا، غرق کر دیا ان کو سب کے سب کو۔ وداود اور داود علیہ السلام ان کو یاد کیجئے، وسلیمان اور سلیمان کو بھی یاد کیجئے، اذ یحکمان ان کا وہ واقعہ کہ جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث کھیتی کے بارے میں، اذ نفشت کہ جب چر گئی تھیں اس کھیتی کو، فی ہے اس میں، غنم القوم قوم کی بکریاں، ایک بندے کی کھیتی تھی، اس کھیتی کو جو ہے دوسرے بندے کی بکریوں نے رات کو اس کھیتی میں گھس کر اس کو کھا لیا۔ یہ واقعہ مفسرین نے بیان کیا ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، دوسری تفاسیر میں بھی، کہ ایک بندے کا کھیت تھا اور دوسرے بندے کی بکریوں نے اس کھیت کو چر لیا، رات کو سارا کھیت کھا گئیں۔ اب صبح کو سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام دونوں تھے، ان کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے، فیصلہ بھی وہی کرتے تھے۔ تو جب فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیت والا لے لے، جس کا کھیت بکریاں کھا گئی ہیں، تو بکریاں اب اس کو دے دی جائیں تاکہ اس کا نقصان کی جو ہے وہ تلافی ہو جائے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ بکریاں کچھ عرصے کے لیے کھیتی کے مالک کو دے دی جائیں اور وہ ان بکریوں سے فائدہ حاصل کرے، اور کھیتی جو ہے وہ بکریوں والا جو ہے اس کے سپرد کر دی جائے تاکہ وہ اس کھیت کی حفاظت کرے اور اس کھیت کی دیکھ بھال کرے، اور جس طرح یہ کھیت تھا یہ خراب ہونے سے پہلے، تاکہ یہ کھیت بالکل جب اسی حالت پر آ جائے گا تو یہ کھیت والے کو دے دیا جائے گا اور بکریاں کھیت والا اس بندے کو واپس کر دے گا۔ تو یہی فیصلہ پھر داؤد علیہ السلام کو بھی پسند آیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ صحیح نہیں تھا، یا انہوں نے بعض دفعہ ہو جاتا ہے کہ کسی انسان کو ایک بات اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے، وہ اس کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے، دوسرا انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کو وہ چیز گہرائی تک نہیں پہنچے، ان کے فیصلے میں تھا کہ کھیت والے کا تو نقصان پورا ہو رہا ہے لیکن بکریوں والے کی بکریاں وہ تو چلی گئیں، اس کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ہم ان کے فیصلے کو دیکھنے والے تھے، فَفَهَمْنَاهَا تو ہم نے سمجھایا، فہم دیا ہم نے اس کا سلیمان علیہ السلام کو۔ اب فہم یہی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا قرآن و حدیث کا فہم مل جائے، اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمیں دین کا فہم عطا کر، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کا فہم دیتے ہیں۔ یہی فہم تھا کہ اس کی گہرائی تک پہنچنا، اس کا اصل مقصد کیا ہے، وہاں تک پہنچنا کہ جس سے کسی کو نقصان بھی نہ ہو اور فیصلہ بھی درست ہو جائے۔ یہی دین کا گہرا فہم ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی مراد کیا ہے، اللہ رب العالمین کیا کہنا چاہتے ہیں اور ہمیں کس چیز کا حکم دے رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس چیز کی جس کو سمجھ آ گئی تو اس کے پاس ایسے سمجھ لو دین کا فہم موجود ہے۔ فَفَهَمْنَاهَا ہم نے سمجھا دیا وہ سلیمان علیہ السلام کو، وَكُلًّا آتَيْنَا اور ہر ایک کو دی ہم نے
حکمن حکم بھی و علما علم بھی، ہر ایک کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی عطا کی، وسخرنا اور ہم نے مسخر کر دیے مع داود داود علیہ السلام کے ساتھ الجبال پہاڑوں کو، یسبحنا وہ تسبیح کرتے تھے۔ داود علیہ السلام جب تلاوت کرتے تھے ان پر جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی زبور، وہ جب پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھتے تھے، پرندے بھی پڑھتے، والطیر اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، وہ پڑھتے تھے، اللہ کی حمد کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ اور ہم یہ سب کرنے والے ہیں۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔